مشکلات ضرور دکھا رہے ہیں لیکن وے آؤٹ لازمی دے رہے ہیں عمران خان صاحب۔ 2023 از گوئنگ ٹو بی دی ایئر آف وار۔ تو جیسے یہ چھٹا مہینہ جون کا شروع ہوگا تو آپ کو پوری دنیا میں کلیشز بہت واضح ہوتے ہوئے نظر آئیں۔ اللہ عمران خان صاحب کی ہیلپ کر رہا ہے۔ بلاول بھٹو کے اندر وہ پیس نہیں بن رہی جس سے وہ پرائم منسٹر بنتے ہوئے یا بہت کسی بڑی سیٹ کے اوپر آتے ہوئے وہ مجھے نظر نہیں آ رہا۔ عمران ریاض جو ہے ہی از اے ویری نائس مین۔ اس وقت مجھے ان کی کوئی ہیلتھ کے اوپر کافی ایشوز نظر آ رہے ہیں اینڈ آئی ایم کلیئر آن ایٹ۔ میں پریشان بھی ہوں ان کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں گلفام چودھری، آپ دیکھ رہے ہیں IRK نیوز۔ پاکستان میں اس وقت سیاسی کشمکش انتہائی خطرناک ہو چکی۔ اس وقت عزت نفس سے لے کے لوگوں کی جان تک کچھ بھی محفوظ نہیں رہا۔ اس مملکت خدا داد میں جو شہری ہیں وہ اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھنے لگے ہیں۔ اس ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پامسٹ اسٹرالوجسٹ سید حیدر جعفری صاحب۔ ان سے بات کریں گے علم العادات اور جو ان کے پاس علم ہے اللہ رب العزت کے عطا کردہ علم، اس کے مطابق پاکستان کا سیاسی مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں اور پاکستان میں موجود سیاستدانوں کا سیاسی مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں۔ ان سے بات کرتے ہیں، ان کی جانب پڑھتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر یہ فرمائیے گا کہ سب سے پہلے یہ بتائیں طبیعت مزاج خیریت سے؟ الحمدللہ، اللہ کا بڑا کرم ہے۔ سر پاکستان کی سیاست میں ایک عجیب سی ہلچل ہے، جی یعنی کہیں بھی آپ کو ہر طرف آپ کو آئینی اور قانونی فقدان نظر آتا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں جب عمران خان پر بالخصوص گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے تو آپ عمران خان کا سیاسی مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں بھائی، میں انرجیز کو پڑھنے کا مطلب والا آدمی ہوں، میں سائنس پہ بلیو کرتا ہوں۔ میں حالات دیکھ کے اگر اپنی رائے بدلوں تو میرا خیال ہے میں تجزیہ کار ہوں گا، میں جو ہے وہ زوڈے کنسلٹنٹ تو نہیں ہوں گا۔ میں ابھی بھی اسی کے اوپر قائم ہوں کیونکہ ابھی تک انرجی پیٹرنز جو کہ اللہ نے بنائے ہوئے ہیں وہ مشکلات ضرور دکھا رہے ہیں لیکن وے آؤٹ لازمی دے رہے ہیں عمران خان صاحب اینڈ آئی ایم کنونسڈ کہ وہ اس سارے سینیریو سے باہر نکلیں گے۔ اور جیسے میں نے پہلے ایک دفعہ ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ پوری دنیا میں اسٹیبلشمنٹس کا زور ٹوٹ رہا ہے، پوری دنیا میں، صرف پاکستان کی بات نہیں کروں، پوری دنیا میں یہ جو اسٹیبلشمنٹس تھیں جو حکومتوں میں رول پلے کر رہی تھیں وہ ڈاؤن فال پہ جا رہی ہیں۔ ویسے بھی 2023 از گوئنگ ٹو بی دی ایئر آف وار۔ تو جیسے یہ چھٹا مہینہ جون کا شروع ہوگا تو آپ کو پوری دنیا میں کلیشز بہت واضح ہوتے ہوئے نظر آئیں اور گے۔ اس کلیشز میں بڑے بڑے ممالک بھی آئیں گے اس زد میں؟ جی ڈیفینیٹلی۔ اور آپ اسٹیبلشمنٹ کی بات کر لیں تو جو اس وقت دنیا کی سپر پاور ہے وہاں کی اسٹیبلشمنٹ ڈاؤن جا رہی ہے۔ ضمناً ویسے ہی بات کر دیتا ہوں کہ مجھے جو ہے وہ جو بائیڈن کا بھی مستقبل کو بہت زیادہ کوئی روشن نظر نہیں آ رہا۔ ہو سکتا ہے کیملا ہیرس جو ہے وہ ان کی جگہ پہ جو ہے وہ آ جائیں، لیکن بہرحال گاڈ ول ڈو بیسٹ۔ اللہ بہترین کرنے والا ہے اور اللہ عمران خان صاحب کی ہیلپ کر رہا ہے۔ جہاں تک عمران خان کا ذائچہ ہے تو عمران خان کے ذائچے میں ان کو اللہ کی طرف سے مدد مل رہی ہے۔ وہ میرے کہنے سے بند نہیں ہونی، بالکل، وہ کسی کیمپین سے بند نہیں ہونی، وہ کسی جو ہے وہ کوشش سے بند نہیں ہونی۔ اللہ چاہے تو ابھی کر دے۔ جو انرجی پیٹرنز مجھے آج اس وقت آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے یعنی کچھ دیر پہلے جو میں نے ذائچہ دیکھا ہے مجھے وہ عمران خان کی فیور میں جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آج اللہ بدل دے تو وہی کر سکتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت جو ہے اس کو انڈو نہیں کر سکتی۔ ہاں مشکل ٹائم ضرور ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں پہ دنیا کی صفائی ہو رہی ہے، یہ مطلب جہاں پہ مختلف اداروں نے اپنے رول سے تجاوز کیا یہ ہوا، تو اس وقت عمران خان صاحب کی پارٹی کی بھی صفائی ہو رہی ہے۔ بالکل، تو اللہ کے اپنے فیصلے ہوتے ہیں، گاڈ ہیز ہز اون پلان، وہ کس سے کیا کرواتا ہے، اور جو امتحان ہوتا ہے وہ ہمیشہ ٹو وے ہوتا ہے۔ سر آگے کتنے دنوں میں آپ ان حالات کو بدلتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ علم العادات کیا کہتے ہیں کتنے دنوں میں پاکستان کے جو حالات ہیں وہ بہتری کی طرف جانا شروع ہوں گے؟ دیکھیں 18 مئی کے بعد سے جی جو ہے وہ چیزیں بڑی تیزی سے بدلنا شروع ہوئی تھیں۔ اس میں جب بھی کوئی کام ہوتا ہے تو کبھی آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی جو کمان سے تیر مارتا ہے تو بالکل جب کمان دوہری ہو جاتی ہے تو تیر بڑا نشانے پہ لگتا ہے۔ جب پریشر، سٹریس، چیزیں ایک خاص لیول سے اوپر گزر جاتی ہیں نا تو پھر چیزیں بڑی تیزی سے ٹھیک ہوتی ہیں۔ رات کی تاریکی اس بات کی گواہ ہوتی ہے کہ صبح سورج نکلے گا۔
اس وقت جو مشکلات ہیں وہ پوری پاکستانی قوم کی مشکلات ہیں، اکنامیکل مشکلات ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں۔ وربلی تو آپ کہہ دیں کہ عوام کو بہت زیادہ ریلیف مل رہا ہے اور سکون ہو رہا ہے، تو ایسا کچھ نہیں ہو رہا۔ اور پھر یہ جو ہیٹ کی ایک ویو دنیا میں اور پاکستان میں خاص طور پہ جو ہے ان علاقوں میں پھیل رہی ہے، وہ اپنا اثر تو دکھائے گی، ریٹیلیشن تو آئے گی، ایوری ایکشن ہیز از ریئیکشن۔ یس، تو جب انسان یہ سمجھتا ہے کہ شاید ہم پوری چیزوں کو مینیپولیٹ کر لیں گے اور ہم کر لیں گے، تو اللہ بھی تو ایک فیصلہ کر رہا ہوتا ہے، بے شک وہ بہتر فیصلہ کر سکتا اس ہے۔ سے بہتر فیصلہ کوئی نہیں کرتا۔ بہت ساری چیزیں، بڑے پلان فیل ہوتے ہیں۔ دیکھیں اوفینسو میکنزم میں ہوتا کیا ہے کہ 4 توڑیاں ٹھیک ہو گئی ہیں، ایک توڑے خلاف بھی ہو گئی، جی، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ اللہ ان کو فیور کرتا ہے، اللہ اپنی فیور کرنے بند کر دے، ہم بات کرنی بند کر دیں گے۔ بالکل۔ جو 9 مئی کے واقعات ہوئے، ہر طرف جلاؤ گھراؤ، تو اس کا ذمہ دار جو بھی ہے، اٹس اے ڈفرینٹ ٹاپک، بٹ یہ ہے کہ اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے جو قائدین تھے اور وہ لوگ جو بالکل خان صاحب کے رائٹ لیفٹ کھڑے ہوتے تھے، انہوں نے بھی جانا شروع کر دیا۔ یعنی کوئی مجبوری، کسی نے فیملی کی مجبوری ظاہر کر دی، کسی نے اپنا سیاسی کیریئر کے اختتام کرنے کا اعلان کر دیا۔ تو جو لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں شاہ صاحب، ان کا اب سیاسی کیریئر کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں ان میں سے کچھ لوگوں کے پرسنل ذائچوں کی بات کروں، ان ساروں کی تو نہ میں ساروں کو ذائچے دیکھے ہیں نہ مجھے جی، نہیں پتا، لیکن کچھ لوگوں کے جو پرومیننٹ نیم ہیں وہ واپس آئیں گے، مناسب وقت پہ۔ مناسب وقت پہ واپس آئیں گے۔ ہاں ویسی فیم، ویسا کیریئر تو شاید نہ ملے، لیکن کچھ لوگ ان میں سے واپس آ جائیں گے۔ اب رہ گئی بات حالات کی، تو حالات جو خراب ہوئے ہیں انہوں نے ٹھیک تو ہونا ہے۔ بالکل، جہاں تک بات ہے کہ نہ تو صدا کا دن رہتا ہے نہ صدا کی رات رہتی ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ تو اس وقت کچھ لوگوں کے لیے یہ دن ہے اور کچھ لوگوں کے لیے رات ہے۔ تو اللہ کرتا یہ ہے کہ جو اوپر ہوتے ہیں ان کو نیچے لے آتا ہے، جو نیچے ہوتے ہیں ان کو اوپر لے آتا ہے۔ 11 سال ضیاء الحق صاحب نے اپنے طور پہ پیپلز پارٹی ختم کر دی تھی، ایسے ہی پھر ہے، دوبارہ آج تک قائم ہے۔ ایسے ہی ہے۔ بھٹو صاحب کو پھانسی دے کے پیپلز پارٹی ختم کر دی گئی تھی، آج تک قائم ہے۔ تو یہ نظریات ختم نہیں ہوتے، کوئی بھی نظریہ ہو، کسی بھی قسم کا کوئی نظریہ ہو، کوئی سیاسی نظریہ ہو، کوئی کسی بھی طرح کا مذہبی نظریات ہو، نظریات ختم نہیں ہوتے، and it would not be going to end anyway۔ تو پاکستان میں اس وقت جو مسند اقتدار پر ہیں 13 جماعتوں کا گروپ ہے، تو ان میں اگر ہم فردن فردن جانیں، شہباز شریف صاحب، مولانا صاحب اور بلاول اینڈ مریم زرداری صاحب، جو ان کا ذائچہ کیا کہتا ہے کہ یہ فیوچر میں کہاں کھڑے دیکھتے ہیں ایک ایک ان کو؟ کر کے بتا دیتا ہوں۔ جی جی، شہباز شریف صاحب کا جو ذائچہ ہے اس میں دباؤ بن رہا ہے۔ شہباز شریف صاحب کا میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ مجھے لگتا ہے کہ کوئی کسی آئینی رستے سے وہ جو ہے وہ شاید اقتدار سے علیحدہ ہوں، اپنے بڑے بھائی کی طرح نیلی ہو سکتی ہے۔ کسی آئینی رستے سے، میں پھر کہہ رہا ہوں اب نارمل ویز سے شہباز شریف صاحب نہیں جائیں گے، کسی آئینی رستے سے جائیں گے، اور ان کے اوپر دباؤ ہے، ان کی کیبنٹ کے اوپر بھی دباؤ ہے۔ ابھی فی الحال تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ فوری طور کے اوپر اپنی کوئی جو ٹرم ہے یہ پوری کر پائیں گے، یا ایگزیکٹلی ان کا کوئی بہت زیادہ اسٹیبلٹی نہیں ہے۔ بلاول بھٹو کا ذائچہ سٹرونگ ہو رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بلاول بھٹو کو اسٹرینتھ بھی مل رہی ہے، لیکن بلاول بھٹو کے اندر وہ پیس نہیں بن رہی جس سے وہ پرائم منسٹر بنتے ہوئے یا کوئی بہت کسی بڑی سیٹ کے اوپر آتے ہوئے وہ مجھے نظر نہیں آ رہے۔ مولانا صاحب کی سیاست جو ہے وہ عملی سیاست، وہ بظاہر جو ان کا ذائچہ ہے اس سے مجھے آبسلیٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، وہ ڈاؤن فال پہ جائیں گے، وہ بہت زیادہ رائز پہ نہیں آ سکتے۔ آصف علی زرداری صاحب کی اگر آپ بات کر لیں تو آصف علی زرداری صاحب کا سیاست میں رول تو بڑھ رہا ہے، لیکن مجھے ان کے ہیلتھ کے اعداد کو بہت زیادہ سٹرونگ نظر نہیں آ رہے۔ مریم نواز شریف کا ذائچہ جو ہے وہ بھی ان کو فیور کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا، کچھ چیزیں وہ کر لیں گی لیکن نہ تو ان کے پاس پبلک فیم آ رہی ہے اور نہ ہی کوئی بڑا عوامی عہدہ ان کے پاس مجھے فی الحال فوری طور پہ نظر آ رہا ہے۔ تو پاکستان کی اس وقت منحصر القوم پوری قوم دیکھ رہی ہے سپریم کورٹ کی طرف کہ اگر وہاں سے ہو سکتا ہے کوئی پنجاب میں الیکشن کا بن جائے ماحول، یا کہ پی کے میں بن جائے، تو شاہ جی آپ کہاں پہ دیکھتے ہیں ہمارے جوڈیشل سسٹم کو؟ کیا یہ سٹینڈ لے گا؟ کیا عمر عطا بندیال صاحب اس معاملے میں اپنا کردار ادا کرتے نظر آ رہے ہیں؟
عمر عطا بندیال صاحب کا ذائچہ شاید میں نے پہلے بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کیا تھا. عمر عطا بندیال صاحب کا ذائچہ جو ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے اور ہی کین ٹرن دا ٹیبل, اور مجھے عدالتیں ہی جو ہے وہ ریلیف دیتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. آج بھی جو آج کا ذائچہ ہے میں بڑا کلیئر ہوں اس بارے میں, کیونکہ میں آپ نے پہلے ہی میں نے عرض کیا کہ میں کوئی تجزیہ نگار نہیں, میں تو اپنی انرجی پیٹرنز کو پڑھتا ہوں جو مجھے بتائیں گے. ہاں میرے دیکھنے میں غلطی ہو سکتی ہے, کوئی چیزیں ہو سکتی ہیں, لیکن جو مجھے بظاہر جتنا کہ میں نے علم حاصل کیا, جتنا میں نے پڑھا, اس کی روشنی میں جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ یہی ہے. اس وقت جو سچویشنز ہیں اس میں جو اعداد ان کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ پاکستان کے ڈیولپمنٹ کی طرف جا رہے ہیں, وہ پاکستان کے بیٹرمنٹ کی طرف جا رہے ہیں. آنے والے وقت میں یہ ہوگا. رہ گئی بات عدالت کی, تو عدالتوں کا اسٹیچر مجھے بلند ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. مجھے لگتا ہے کہ عدالتیں سٹینڈ لیں گی, لیکن ابھی شاید تھوڑا سا ٹائم لگ جائے گا. جولائی میں بہت ساری چیزیں بدلیں گی. جولائی کا مہینہ بہت اہم ہے. جون کا مہینہ سسٹینیبلٹی کا ہے, کچھ چیزیں رکی رہیں گی, لیکن جیسے ہی جولائی آئے گی تو وائبرنسی آپ دیکھیں گے کہ کتنی تیزی سے ہوتی ہے. جولائی میں حالات بہت تیزی سے بدلیں گے اور عدالت کے بڑے فیصلے آنے کی توقع ہے, اور عدالت کی طرف سے جو ہے نا وہ بڑے اہم احکام آنے کی توقع ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جولائی تک خاموشی ہوگی. یہ آپ کو خود ہی نظر آنا شروع ہو جائے گا جون کے پہلے دوسرے ہفتے سے کہ چیزیں بہت تیزی سے بدل. کیونکہ اس وقت سچویشن اس طرح کی ہے کہ عدالت سے نکلتے ہیں ریلیف لے کے باہر گرفتار کر لی جاتا ہے. ان عدالتی احکامات بالکل ہی وہ پہنچ رہے روندے جا رہے ہیں. عدالتوں کو بھی اس بات کا احساس ہو رہا ہے. اس وقت جو عدالت کے اعداد ہے نا, خاص طور پہ سپریم کورٹ کے جو 6-7 ججز ہیں, ساروں کی تو میرے پاس ڈیٹ آف برتھ بھی نہیں ہے, لیکن جن کا میرے پاس ڈیٹا ہے ان کے مطابق ان کے اندر ایک چیز کامن ہے, وہ دے آر گیٹنگ ایموشنل اینڈ دے آر گیٹنگ, اس کو کیا کہتے ہیں کہ جذباتی ہو رہے ہیں, کوئی سینٹیمنٹس وغیرہ بہت زیادہ ہیں, تو اس کا ریٹیلیشن تو آ سکتی ہے, اس کے چانسز بہت. پاکستان میں صحافت کی دنیا میں ایک نام عمران ریاض خان, جن کو آج تقریباً 19 دن ہو گئے ہیں وہ لاپتہ ہیں. اور ہمارا جوڈیشل سسٹم میں جب بھی انکوائری ہوتی ہے پولیس کہتی ہے ہمارے پاس نہیں ہے, اور یہاں تک کہا جا رہا ہے ایجنسیوں کے پاس بھی نہیں ہے. تو ان کا ذائچہ کہاں دیکھ رہے ہیں, کیا چل رہا ہے؟ عمران ریاض جو ہے ہی از اے ویری نائس مین. میرا ان سے کچھ تعلق بھی ہے اس حوالوں سے, اور ان کا جو ذائچہ ہے نا, جو ان کی انفارمیشن میرے پاس ہے اس وقت, مجھے ان کی کوئی ہیلتھ کے اوپر کافی ایشوز نظر آ رہے ہیں, اینڈ آئی ایم کلیئر آن ایٹ. میں پریشان بھی ہوں ان کے لیے. مجھے ان کے ہیلتھ کے اعداد, مطلب سٹریس بھی ہو سکتا ہے لیکن اس سے کچھ زیادہ مینٹل جو ہے نا وہ ان کے اوپر بہت زیادہ کچھ دباؤ ہے یا کچھ اس قسم کی, وہ چیزیں مجھے بڑی کلیئر کٹ عمران ریاض کے ذائچے میں نظر آ رہی ہیں. لیکن اس کے باوجود I'm sure on it کہ عمران ریاض will come back. وقتی طور پہ وہ دباؤ میں جائیں گے, ہو سکتا ہے کچھ تھوڑی دیر کے لیے وہ اس طرح کام نہ کر سکیں جیسے وہ کرتے تھے, لیکن he would be back and he would be standing انشاءاللہ تعالیٰ. ان کا ذائچہ بہت اچھا ہے, اور خاص طور پہ یہ میں نے زندگی میں ایک چیز دیکھی ہے کہ جو لوگوں کا بھلا کرتا ہے نا, اللہ اس کا برا ہونے نہیں دیتا. جس طرح عمران ریاض نے لوگوں کی مدد کی ہے, جس طرح عمران ریاض نے لوگوں کی ہیلپ کے لیے کام کیا ہے, جس طرح اس نے سیلاب زدگان کے لیے کام کیا ہے, وہ دعائیں اس کو گرنے نہیں دیں گی, یہ پکی بات ہے. دعا جو ہے نا وہ بہت بڑی طاقت ہے, اور اس کے ساتھ ہے. میں نے زندگی میں یہ دیکھا ہے کہ جو لوگوں کا بھلا کرتا ہے نا اس کا اللہ برا ہونے نہیں دیتا, یہ پکی بات ہے. جی, اور ان کے صحافتی کیریئر کے حوالے جس طرح آپ نے فرمایا کہ تھوڑا ڈسٹرب ہوں گے لیکن دوبارہ سے وہ He would be standing, nothing is going to change, nothing. اور جس طرح پنجاب میں ایک الیکشن کا ماحول بنایا جا رہا ہے, بالخصوص مسلم لیگ نون نے پورے لاہور کے اندر اپنے جھنڈے شنڈے بھی لگوا دیے, تو جی ان کا ذائچہ کیا بطور جماعت کیا آپ دیکھتے ہیں کہ کیا مسلم لیگ نون دوبارہ سے پنجاب میں پنجے گاڑ سکے گی, یا جس طرح ہوا تھی کہ یہ مرکز ہے, گڑھ ہے پنجاب جو ہے نون لیگ کا, کیا آپ کو لگتا ہے کہ دوبارہ اس پوزیشن میں آ سکے گی نون لیگ؟ مجھے نہیں لگتا. اب میں ایک اور ویسے ہی اپنے اس کنسلٹنسی سے ہٹ کے ایک مثال کے طور پہ آپ بات کر رہا ہوں. ایک جہاز ہے, وہ آسمان پہ اڑ رہا تھا, کسی وجہ سے وہ کریش ہو گیا. اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ دوبارہ رن وے کے اوپر جا کے تو دوبارہ اڑ سکے گا؟ وہ فوری طور پہ تو اڑنے نہیں لگا. بالکل ٹھیک ہے. وہ جو ان کا جو دباؤ ان کے اوپر آیا ہوا ہے,
اس کی وجہ سے چیزیں الجھی تو ضرور ہوئی ہیں، لیکن اگر یہ کہیں کہ آپ کو ری گوئن کر لیں گے، ہاں کچھ چیزیں جو ہے ان کے پرسنل لیولز کے اوپر کچھ چیزیں جو ان کے اوپر مسلم لیگ میں بھی بہت اچھے لوگ ہیں، اور صرف ان کے غلط فیصلوں کی وجہ سے یہ چیزیں ڈاؤن پہ آئی تھی۔ اگر یہ اپنے انہی بیانیوں پہ واپس لوٹ جائیں، جس کے ابھی چانسز بالکل نہیں ہے، ووٹ کو عزت دو یا جو ان کا جو تھا اس کو انہوں نے خود تباہ کیا۔ کچھ لوگوں کے اندر یہ ریگریٹس ضرور ہے، لیکن اگر آپ کہیں کہ ساری چیزیں آپ مینیپولیٹ کر کے بدل دیں گے تو ایسے ہونا ہوتا نا سر، تو دنیا کی تاریخ میں بڑی بڑی انقلاب اور بڑے بڑے ریولیوشنز نہ آئے ہوتے۔ بالکل بڑی بڑی یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، بڑی بڑی جو امپائرز تھیں ان کے ریوولٹ تھے۔ فرینچ ریولیوشن کس وجہ سے بنی، کیسے ہوئی، یہ جو اسکاٹ لینڈ کی ریولیوشن تھی وہ کیسے ہوئی، مطلب یہ عام لوگ کھڑے ہوتے ہیں، عام لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے۔ دنیا کی کوئی جو اسٹیبلشمنٹ، دنیا کی کوئی حکومت عام لوگوں کے سینٹیمنٹس کے اگینسٹ نہیں ہو سکتی۔ اور جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کو توڑا جا رہا ہے، تو یہ بطور جماعت شاہ جی آپ اسی طرح اس کو جڑتے بھی دیکھ رہے ہیں، یا بھی کچھ ٹائم اس پہ بھی لگے گا خان صاحب کو؟ میرا نہیں خیال ہے کہ یہ جو ہے یہ کوئی اتنا زیادہ ڈینٹ پڑ رہے ہیں، لیکن اس میں یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے پاس مین پاور بہت ہے، تو ایک بندہ نہیں آئے گا، دوسرا آ جائے گا، تیسرا آ جائے گا، مطلب بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس پارٹی میں سے وہ گئے ہیں جن کو لوگ جانتے بھی نہیں تھے، وہ لوگ جنہوں نے کام کیا وہ اس پارٹی میں آنے سے پہلے کچھ بھی نہیں تھے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے وہ جو ہے وہ عزت اس کی چھین لیتا ہے، اس کو ذلت دے دیتا ہے۔ اللہ کے ہاتھ میں ہے، کرنا صرف اور صرف اور صرف اللہ نے ہے، ہم نے کچھ نہیں کرنا، نہ میرے بتانے سے، نہ میرے بولنے سے، نہ میرے کہنے سے، نہ میرے پڑھنے سے کچھ بدلنا ہے۔ جب تک وہ انرجی چینج، وہ انرجی پیٹرنز جس کا مالک خالق خود اللہ ہے وہ نہیں بدلیں گے تو کچھ نہیں ہوگا۔ پاکستان کی سیاسی صورتحال پر ہم نے شاہ صاحب سے بات کی۔ ان کے مطابق اس وقت عمران خان صاحب کا ذائچہ مضبوط ہے، ان کا ستارہ جو ہے وہ مزید بہتری کی طرف جا رہا ہے، اور آنے والے دنوں میں بہت بڑی تبدیلیاں بھی دیکھنے کو ملیں گی۔ اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔